یہ ہمارے چاچا چاچی ہیں جنہوں نے گھر پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور ابھی وہ میری چھوٹی بہن کی اس عمر میں شادی کروا رہے ہیں جس عمر میں اس کے ہاتھ میں کتابیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہماری کافی جائیداد ہے اور ہمارے ماں باپ جو بچپن میں فوت ہو گئے ہیں، لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کی شادی اپنے بیٹے سے کروا کے تو گھر پہ قبضہ کر لیں ساری جائیداد پہ۔ گھر میں سارے کام بھی ہم سے کرواتے ہیں اور مار پیٹ تو ان کا روز کا معمول ہے، جس کی وجہ سے میں نے کچھ گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ یہاں پہ بہت مشکل ہے، کھانا پینا، وہ رینٹ دینا، سارا بہت مشکل سے ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان عمران علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہمارے ساتھ 22 سالہ مقدس موجود ہیں اور ساتھ اس کی 10 سالہ بہن عروج موجود ہیں، جن کو ان کے چاچا چاچی نے گھر سے نکال دیا۔ آئیے جانتے ہیں ان کو گھر سے کیوں نکالا۔ کیونکہ ہماری کافی جائیداد ہے اور ہمارے ماں باپ جو بچپن میں فوت ہو گئے ہیں، اور یہ ہمارے چاچا چاچی ہیں جنہوں نے گھر پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور ابھی وہ میری چھوٹی بہن کی اس عمر میں شادی کروا رہے ہیں جس عمر میں اس کے ہاتھ میں کتابیں ہونی چاہیے، لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کی شادی اپنے بیٹے سے کروا کے تو گھر پہ قبضہ کر لیں ساری جائیداد پہ۔ اس لیے انہوں نے گھر میں سارے کام بھی ہم سے کرواتے ہیں اور مار پیٹ تو ان کا روز کا معمول ہے۔ تو وہ جو لڑکا ہے اس کی ایج کتنی ہے؟ اس کی تقریباً 35 سال ہے۔ 35 سال ایج ہے، اس لیے آپ لے کے آئی ہیں اس کو گھر سے؟ جی ظاہر ہے ابھی چھوٹی بچی ہے تو اس کی کیوں ابھی شادی کرنی ہے۔ میں تو پڑھ لکھ گئی، چلو میں نے سرکاری اسکول میں ایڈمیشن لیا ہوا تھا، وہاں پہ میں کبھی چلی جایا کرتی تھی کبھی نہیں، بڑی مشکل سے میں نے اپنی پڑھائی کنٹینیو رکھی۔ پھر اس کے بعد جب میں ایف اے میں ہوئی تو پھر اس کی شادی کی بات انہوں نے چلا دی، میں اسے تو لے کے گھر سے بھاگ آئی ہوں، انہوں نے نکالا ہی ہے، ایک حساب کا نکال دیا انہوں نے۔ یہاں شہر میں آ کے یہاں پہ میں نے جاب کی بھی بہت کوشش کی لیکن جاب نہیں یہاں پہ مل رہی، جس کی وجہ سے میں نے کچھ گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ ان کے میں 3-4 گھروں میں کام کرتی ہوں، کام کر کے میں نے اپنی پڑھائی بھی کنٹینیو کی ہے اور اسے بھی پڑھا رہی ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ بہت مشکل سے اپنے ہیں میں گزارا کر رہی ہوں، کیونکہ رینٹ پہ گھر ہے یہاں پہ۔ گھر کیا، وہ بھی ایک ٹوٹا پھوٹا سا کمرہ ہی ہے، وہ آپ نے دیکھا ہی ہے کس طرح کا ہے، اس لیے یہاں پہ بہت مشکل ہے، کھانا پینا، وہ رینٹ دینا، سارا بہت مشکل سے ہو رہا ہے۔ تو اس لیے میں اب چاہ رہی ہوں کہ میں شادی کروں، لیکن جو مجھ سے شادی کرے وہ میری بہن کو بھی اپنے ساتھ ایکسیپٹ کرے، کیونکہ اسے ابھی پڑھنا ہے، اسے پال پوس کے بڑا کر کے شادی کر کے اس کے گھر بھیج دینا ہے، کیونکہ ایسے میں اسے کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ جہاں اپنے بدلے ہوئے ہیں وہ ان کا خون سفید ہو گیا تو باقی اور لوگ کیا کریں گے، اس لیے میں کسی کے رحم و کرم پہ اسے نہیں چھوڑوں گی۔ نہیں تو آپ گھروں میں کام کرتی ہیں تو ان پیسوں سے گزارا ہو جاتا ہے، اس گھر کا رینٹ کتنا ہے؟ 10,000 10,000 آپ دے لیتی ہیں؟ نہیں دیا جاتا نا، اسی لیے تو 3-4 مہینے ہو گئے ہیں وہ رینٹ ابھی نہیں دیا جا رہا ہے، اسی لیے تو میں کہہ رہی ہوں کہ شادی کر لوں، ایسے میں اکیلے گزارا نہیں کر پا رہی، کیونکہ نہ رینٹ دیا جا رہا ہے نہ گھر کا کچھ ہو رہا ہے، تو یہ چھوٹی بچی اسے میں کس کے پاس کس کے حوالے کر دوں۔ لوگ یہاں پہ کہتے ہیں کہ شادی کرو، اب تم کیا کر رہی ہو، ایسے بچے پالنے میں تمہاری اپنی عمر نکل جائے گی۔ تو شادی آپ کریں گی، کوئی ڈیمانڈ ہے آپ کی؟ یہی ہے کہ میں نے اپنی بہن کو ساتھ رکھنا ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں اور ہے۔ کوئی ڈیمانڈ نہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ کیسا بھی ہو لڑکا، چاہے یو کے، دبئی، کہیں بھی کہیں کا بھی ہو، آپ شادی کر لیں گے؟ جی بالکل، بس اچھا انسان ہونا چاہیے، انسانیت کی قدر کرنے والا۔ کہ چاچا وغیرہ وہ آپ کی شادی کرنا چاہتے ہیں؟ جی آپ کو مارتے بھی تھے؟ جی میرے کو نشان بھی پڑ گئے اتنے زیادہ۔ کھانا وغیرہ دیتے تھے کہ نہیں؟ نہیں دیتے تھے، جس کی وجہ سے دیکھیں آپ۔ جی تو ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، کوئی بھائی ان سے شادی کرنا چاہتا ہے تو یہ اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے، اس نمبر پہ رابطہ کر لیں، ان کا ہی نمبر ہے یہ، اور ان کی ہیلپ وغیرہ بھی کوئی کرنا چاہے تو اسی نمبر پہ رابطہ کریں۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔